بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم اے فاؤنڈیشن کی جانب سے کلاس 6 کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 11 ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کے پاس اردو کا سبق ہے بائسیکل کی تعلیم۔ اب ہم سبق بائسیکل کی تعلیم کی باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ شوکت تھانوی کا ایک مزاحیہ مضمون ہے جو ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے بچے اور نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں، دوسروں کی سائیکل اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بار بار مشق کرتے ہیں اور بالآخر وہ سیکھ جاتے ہیں۔ اس سیکھنے کے عمل کے دوران انہیں چاہے جتنی بھی شدید چوٹیں آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سیکھنے کا عمل جاری رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا جو شوق ہے وہ جنون کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے اور پھر انہیں اپنی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ مصنف کہتے ہیں، ابھی قد اتنا بھی نہ تھا کہ پیر آسانی کے ساتھ بائسیکل کے پیڈل تک پہنچ سکیں کہ سائیکل سواری کے شوق نے گدگدایا، یہاں تک کہ اب بغیر سائیکل کے زندگی دشوار ہو گئی۔ مصنف کہتے ہیں کہ ابھی ہم اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے تھے، نہ ہمارا قد اتنا بڑا تھا کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ بآسانی سائیکل کے پیڈل تک پہنچ سکیں کہ ہمارے دل میں سائیکل سواری کے شوق نے سر اٹھایا، یہاں تک کہ اب ہمیں جو سائیکل کے بغیر زندگی مشکل اور دشوار لگنے لگی۔ ہر وقت اسی کا تذکرہ ہے اور رات کو خواب بھی دیکھتے ہیں تو بائسیکل کا، یعنی ہر دن رات اٹھتے بیٹھتے ہمارے زبان پر صرف سائیکل کا ہی تذکرہ تھا اور رات کو خواب بھی ہمیں سائیکل کے ہی نظر آتے تھے۔ بات یہ تھی کہ سڑکوں پر کثرت سے اپنے ہم عمروں کو اور اپنے سے بڑے لوگوں کو بائسیکل پر فراٹے بھرتے ہوئے دیکھتے تھے اور کلیجہ تھام کر رہ جاتے تھے۔ اس شوق اور جنون کی اصل وجہ یہ بھی تھی کہ ہم کثرت سے اپنے ہم عمر ساتھیوں کو اور بڑے لوگوں کو بائسیکل پر سفر کرتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے دیکھتے تھے اور ہم کلیجہ تھام کر افسوس کرتے رہ جاتے تھے۔ ایک یہ ہیں جن کو زندگی کا لطف حاصل ہے، دنیا میں بہشت کے مزے اڑا رہے ہیں، کہ ایک یہ لوگ ہیں کہ جو زندگی کی تمام سہولتیں ان کو میسر ہیں اور دنیا میں ہی جنت کے مزے اڑا رہے ہیں۔ بائسیکل کے مالک ہیں اور بائسیکل پر بیٹھ کر ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں، کہ یہ بائسیکل کے مالک ہیں، بائسیکل جو ہے وہ ان کی ملکیت میں ہے اور یہ بائسیکل پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں یا تیرتے پھرتے ہیں۔ ایک بدقسمت ہم ہیں کہ ہماری قسمت میں اور سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو صرف سائیکل ہی نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو بدقسمت گردانتے ہیں کہ ہماری قسمت میں سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر صرف ایک سائیکل ہی نہیں ہے جس کی بنا پر ہم جو ہیں وہ بدقسمت ہیں۔ ہمارے بزرگوں کو ہماری دلی کیفیات کا علم تھا، بلکہ وہ ہماری مجنونانہ حالت سے تنگ آ گئے تھے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہماری خواہش سے، ہمارے جنون سے آگاہ تھے، انہیں معلوم تھا کہ ہمیں سائیکل سواری کا کس قدر شوق ہے، اور یہاں تک کہ وہ ہماری ضد سے، ہمارے شوق سے جو ہے وہ تنگ اور بیزار ہو گئے تھے اور کسی نہ کسی طرح ہم کو مطمئن کرنے کی فکر میں رہتے اور کسی نہ کسی طرح وہ ہم کو اپنی باتوں سے بہلانے کی فکر میں رہتے۔ آخرکار ادھر سے یہ شرط پیش کی گئی کہ سوار ہونا سیکھ لو تو خرید لی جائے، اور ادھر سے یہ ضد تھی کہ خرید دو تو سیکھ لیں گے۔ آخرکار ہمارے بزرگوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر ہم سوار ہونا سیکھ لیں گے سائیکل پر تو وہ ہمیں نئی سائیکل خرید کر دے دیں گے، اور ادھر ہماری یہ ضد تھی کہ اگر خرید کر دیں گے تو ہم چلانا سیکھ لیں گے۔ لیکن بگفت و شنید کچھ ہمارے بڑے جھکے اور کچھ ہم، پھر بات چیت کے ذریعے یہ ہوا کہ کچھ ہمارے بڑوں نے لچک دکھائی اور کچھ ہم نے، اور آخرکار یہ طے پایا گیا کہ ہم کسی پرانی بائسیکل پر سوار ہونا سیکھ کر مشق کر لیں، اور بالآخر یہ بات طے ہو گئی ہمارے درمیان کہ ہم کسی کی پرانی سائیکل پر سواری کر کے مشق کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں نئی سائیکل خرید کر دے دی جائے گی، ورنہ نئی بائسیکل ٹوٹ کر سیکھ چکنے سے پہلے ہی ہم کو پھر نئی بائسیکل کی تمنا میں مبتلا کر دے گی۔ ورنہ ہوگا یہ کہ اگر نئی بائسیکل ہمیں لے کر دے دی گئی تو سیکھنے کے عمل کے دوران ہی ہم اس کو توڑ پھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد جب تک ہم سیکھ بھی نہیں پائیں گے اور ہمارے دل میں پھر ایک نئی تمنا جائے گی کہ ہم نئی سائیکل دوبارہ سے خرید لیں یا ہمیں نئی سائیکل دوبارہ سے خرید کر دی جائے۔ پرانی بائسیکل کی جستجو میں اتفاق سے بہت جلد کامیابی ہو گئی، پرانی بائسیکل کی جستجو میں تلاش میں جو ہے اتفاق سے ہمیں بہت جلد کامیابی ہو گئی۔ یعنی ایک دن کوئی صاحب بائسیکل پر سوار ہو کر ہمارے کسی بزرگ سے ملنے آئے، یعنی ایک مرتبہ کوئی مہمان ہمارے گھر پر اپنی سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے بزرگوں سے ملنے آئے۔ وہ تو ادھر ملتے رہے اور ادھر ان کی بائسیکل ہمارے کام آئی، وہ ہمارے بزرگوں سے ملتے رہے اور ادھر ان کی بائسیکل جو ہے وہ ہمارے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہمارے کام آئی۔ بائسیکل لے کر کمپنی باغ کی سڑک پر پہنچے جو فراز نے کیا کیا کہ ان کی بائسیکل لے کر کمپنی باغ کی طرف چلے گئے، جہاں پر جو سڑک تھی وہ ڈھلان کی جانب تھی، یعنی اونچائی سے نیچائی کی طرف، اور
وہاں فطرت کو بہترین معلم جان کر ہم نے بائسیکل کی بسم اللہ کر دی، یعنی اس سڑک کی اونچائی اور نیچائی کو دیکھ کر، یعنی اس سڑک کی ڈھلان سطح کو دیکھ کر ہم نے یہ سمجھا کہ فطرت جو ہے، قدرت جو ہے، وہ ہمارے لیے بہترین استاد ثابت ہوگی اور ہم یہاں بآسانی سائیکل کی سواری سیکھ سکیں گے۔ اس لیے ہم نے اللہ کا نام لے کر سائیکل پر سواری کرنا شروع کر دی۔ بائسیکل کے پیڈل پر بایاں پیر رکھ کر داہنا اٹھایا ہی تھا، وہ بجائے آگے چلنے کے لہرا کر اس طرح لیٹ گئی کہ ہم نصف اس کے فریم میں اور نصف زمین پر دراز ہوئے۔ بائسیکل کے پیڈل پر ہم نے اپنا الٹا پاؤں رکھا، سیدھا پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ وہ بجائے آگے چلنے کے لہرا کر اس طرح زمین پر گر گئی کہ ہم آدھے اس کے فریم میں اور آدھے زمین پر دراز یعنی زمین پر لیٹے ہوئے نظر آئے۔ لیکن ہم مردانہ وار اٹھے، کپڑے جھاڑے اور بہادرانہ بائسیکل کو اٹھا کر پھر کوشش کی۔ لیکن ہم مردوں کی طرح اٹھے، ہمت سے اپنے کپڑے جھاڑے اور بہادروں کی طرح دوبارہ سے بائسیکل اٹھا کر پھر کوشش کی۔ اس مرتبہ بائسیکل تھوڑی دور چل کر خود بخود کھڑکھڑائی۔ اس مرتبہ یہ ہوا کہ بائسیکل تھوڑی دور تک چلی اور خود بخود وہ کھڑکھڑائی اور لہرانے لگی، اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس طرح گری کہ ہم بائسیکل کو ہاتھ میں لیے کلا بازی کھا گئے۔ اور اس مرتبہ اس طرح گری کہ ہم بائسیکل کے ساتھ ہی کلا بازیاں کھانے لگے اور تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی۔ لیکن ہم نے کہا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یعنی ہم نے اپنی ہمت بندھائی اور یہ سوچا کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی ناکامی کو اپنے سر پر سوار نہیں کرتے اور بار بار کوشش کرتے ہیں۔ یہی سوچ جو ہے اس نے ہمارے اندر پھر سے ہمت پیدا کر دی اور ہم پھر سے سائیکل سواری کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاتھوں سے گھٹنوں کو سلاتے ہوئے ہم نے پھر مشق کی اور یہ مشق کامیاب رہی، اس لیے کہ ہم بجائے گرنے کے بائسیکل کو گرا کر خود کھڑے ہو گئے۔ اس مرتبہ یہ ہوا کہ ہم گرے نہیں اور ہم نے بائسیکل کو جو ہے وہ گرا دیا، خود کھڑے رہ گئے۔ اور جب وہ اچھی طرح گر گئی تو پھر اس کو اٹھا کر چلے۔ لیکن اب کی مرتبہ بائسیکل سڑک پر آرام فرمانے والے گدھے سے ٹکرا کر خود ہی ادھر جا رہی اور ہم کو گدھے کا سہارا لے کر اسی کی پیٹھ پر بیٹھ جانا پڑا۔ لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ بائسیکل جب گری تو وہ سڑک پر لیٹے ہوئے گدھے سے ٹکرا گئی اور ہم جو ہیں گدھے کا سہارا لے کر اسی گدھے کی پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہ تھی۔ گدھے کے اٹھنے سے پہلے ہم خود اٹھے اور بائسیکل کو اس عزم کے ساتھ اٹھایا کہ دیکھیں کہاں تک گرتی ہے۔ بہرحال یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں تھی، ہم اس سے پہلے اٹھ گئے کہ گدھا زمین سے اٹھ جائے اور ہماری درگت بنا دے، اور ہم اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ دیکھا جائے گا کہ اب یہ بائسیکل کہاں تک گرتی ہے، یا ہم نہیں یا تو نہیں۔ یعنی ہم نے یہ عہد کر لیا کہ یا تو اب ہم نہیں رہیں گے یا پھر یہ سائیکل سواری کا جو شوق ہے یہی رہ جائے گا۔ اس وقت ہم کو غصہ آ جانا ذرا مفید ہوا کہ ہم کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ غصے میں خود بخود پیدا ہو جانے والی تیزی کے ساتھ بائسیکل اٹھا کر مشق کرتے رہے۔ اس وقت ہمارا غصہ میں آ جانا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کتنی مرتبہ غصے میں گرے اور اٹھے اور بار بار ہم اس کو سائیکل کو اٹھا کر مشق کرتے رہے، یہاں تک کہ بائسیکل نے گرنا چھوڑ دیا۔ پھر گری تو اس طرح کہ خود گر پڑی اور ہم سنبھل گئے، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ بائسیکل جو جلدی جلدی گر رہی تھی اس نے گرنا بند کر دیا، یا اگر کبھی گری بھی تو وہ اس طرح کہ سائیکل گر پڑی اور ہم سنبھل کر ہمیں چوٹ نہیں آئی۔ جب یہ مشق اس حد تک پہنچ چکی تو ہم ایک درخت کے سہارے سے گدی پر بیٹھ گئے اور بائسیکل کو چھوڑ دیا۔ جب یہ مشق کافی حد تک بہتر ہو گئی ہماری تو ہم اس طرح درخت کے سہارے سے گدی پر بیٹھ گئے اور بائسیکل کو ہم نے چھوڑ دیا، یعنی ہم نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، جو نہایت تیزی کے ساتھ لہراتی ہوئی اس حد تک چلی کہ اگر نالے کے پل سے نہ ٹکرا جائے تو ماں ہمارے یقیناً بجائے خشکی کے اس کو تری میں چلنا پڑے، کہ اگر وہ لہراتی ہوئی سائیکل نالے کے پل سے نہ ٹکراتی تو ہم سمیت نالے کے اندر گر جاتی اور ہم بجائے خشکی کے تری میں یعنی گیلے میں چلنا پڑتا۔ لیکن وہ نالے کے پل سے ٹکرائی اور ہم کو منہ کے بل گرنا پڑا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ نالے کے پل سے ٹکرا گئی اور ہم کو منہ کے بل گرنا پڑا، یعنی ہم نالے کے اندر نہیں گرے، نالے کے باہر ہی گر گئے۔ گرنے کی تمام تکلیف اس خیال نے ذہن سے نکال دی کہ ہم بائسیکل پر اتنی دور چل کر گرے ہیں۔ گرنے کی تمام تکلیف جو ہے وہ درد جو ہے وہ اس خیال سے ہمیں نہیں ہوا کہ بائسیکل جو ہے وہ اتنی دور تک چل کر گری ہے، اور یہی ہمارے لیے خوشی کا باعث تھا کہ ہم کافی دور تک سائیکل پر سوار ہو کر چلے ہیں اور بالآخر گر گئے۔ لہٰذا پھر وہیں گئے جہاں سے چلے تھے اور پھر اسی طرح سوار ہو کر بائسیکل چھوڑ دی۔ اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم دوبارہ اسی درخت کے پاس گئے کہ جہاں سے ہم چلے تھے اور اسی طرح بائسیکل پر سوار ہو کر بائسیکل چھوڑ دی۔ لیکن بائسیکل کے روانہ ہوتے ہی معلوم نہیں کم وقت دھوبنے کہاں سے سڑک پر آ گئی، یعنی بائسیکل جیسے ہی چلنا شروع ہوئی اچانک ہی راستے میں پتہ نہیں کہاں سے دھوبنے آ گئی۔ لاکھ چیخے چلائے، ہٹو بچو کیا، مگر جدھر وہ ہٹی اسی طرف بائسیکل بھی مڑی اور آخر کار ان کی گٹری سے الجھ کر ہم بھی گرے۔ لاکھ ہم نے آوازیں لگائی انہیں کہ ہٹو بچو،
مگر جس طرف وہ مڑی اسی طرف ہماری سائیکل کا رخ بھی مڑ گیا اور بالآخر جو ہے وہ ہم ان کی گٹھڑی سے کپڑوں کی گٹھڑی سے الجھ کر گر پڑے۔ بائیسیکل بھی گری، بامشکل تمام ان کو وہاں سے روانہ کیا، بہت مشکل کے ساتھ معافی تلافی کر کے ہاتھ جوڑ کر ان دھوبنوں کو وہاں سے روانہ کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب سوار نہ ہوں گے۔ اور اب ہم نے اتنی بے عزتی کے بعد اس بات کا تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب ہم بائیسیکل پر سوار نہیں ہوں گے۔ مگر دل نے کہا واہ، مگر ہمارے دل میں جو سائیکل چلانے کا شوق تھا اس نے کہا 2-4 ہاتھ اب تو لبے بام رہ گیا، یعنی اب منزل بہت قریب ہے۔ اب ہم نے سائیکل سواری کی مشق کرنا چھوڑ دی تو پھر ہم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے یا کبھی اپنے شوق کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی بات نے ہمارے اندر ہمت کو دوبارہ سے تر و تازہ کر دیا، لہٰذا پھر ایک مرتبہ ہمت کی، اس بائیسیکل پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ لیکن چونکہ اترنا نہیں آتا تھا لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گریں گے ورنہ بائیسیکل کا چلنا بند ہو سکتا ہے۔ ہم دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر بائیسیکل پر سوار ہو گئے اور ابھی ہمیں صحیح طریقے سے بائیسیکل سے اترنا نہیں آتا تھا، لہٰذا ہم نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں گرنا پڑے گا ورنہ بائیسیکل کا چلنا بند نہیں ہو سکتا، یعنی اگر جب تک ہم گریں گے نہیں تو بائیسیکل جو ہے یہ چلتی رہے گی اور ہم اتر نہیں سکیں گے۔ لہٰذا اس خیال سے ہم مطمئن تھے کہ کہیں نہ کہیں گرنا ضرور پڑے گا، لیکن دل چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ گریں کہ چوٹ بھی نہ آئے اور گالیاں بھی نہ کھائیں۔ لیکن ہمارے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم کسی ایسی جگہ جا کر گریں سائیکل سے کہ جہاں سے ہمیں کوئی چوٹ بھی نہ لگے اور نہ ہم کسی کی گالیاں سنیں یا کوئی ہمیں برا بھلا کہے۔ اگرچہ ہم اس گرنے والے سانحے کے لیے تیار تھے لیکن دل لرز رہا تھا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ ہم تیار تھے کہ ہم اب گرنے کی صورت میں ہی جو ہے وہ اٹھ سکیں گے، سائیکل سے اتر سکیں گے، لیکن پھر بھی ہمارا دل جو ہے وہ ڈر رہا تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم گرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن بائیسیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ کر دیا اور ہم کو ایک نہایت ہی مقدس بزرگ سے اس بری طرح ٹکرایا کہ خود تو کمبخت الگ جا پڑی اور ہم کو بڑے میاں کے عین اوپر گرا دیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ہماری جو سائیکل کی تیز رفتاری تھی اس نے اس بات کا فیصلہ کر دیا اور ہم سڑک پر بیٹھے ایک مقدس، ایک بہت بارش بزرگ سے اس بری طرح ٹکرائے کہ سائیکل تو ہماری کہیں دور جا پڑی اور ہم جو ہیں وہ ہم ان بزرگ صاحب کے عین اوپر گر گئے۔ وہ بیچارے وظیفے میں محو تھے کہ ناگہانی آفت آ گئی۔ وہ بیچارے اپنا وظیفہ پڑھنے میں مشغول تھے کہ اچانک سے یہ ناگہانی آفت ہماری صورت میں ان پر نازل ہو گئی۔ غالباً ہم کو ملک الموت سمجھے ہوں گے، غالباً وہ ہم کو موت کا فرشتہ سمجھے ہوں گے کہ ہم ان کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اسی لیے ہم نے اپنے ہوش بجا ہونے کے بعد ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی لیے جب ہم اپنے ہوش و حواس میں آئے تو ہم ان کے اوپر گر کے گھبرا گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور خود کو دیکھا کہ ہم ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو نہایت تعظیم سے اٹھا کر معافی چاہی۔ ہم جلدی سے اٹھے اور ہم نے ان کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اٹھا کر ان سے معافی چاہی، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے، صرف گھورا کیے۔ ہم نے ان کے کپڑے خود جھاڑے اور ان کو بائیسیکل کی طرح ان کے کپڑے خود جھاڑے اور ان کو زبردستی اٹھا کر چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہم کو روح قبض کرنے کے انداز سے گھور رہے تھے، لیکن وہ ہمیں نہایت ہی غصے بھرے انداز میں گھورنے لگے۔ ہم نے جب یہ عالم دیکھا تو ان کو گھورتا ہوا چھوڑ کر بائیسیکل کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیں مسلسل گھورے جا رہے ہیں غصے میں تو ہم نے ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا اور بائیسیکل کی طرف توجہ دی۔ لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ ہینڈل اپنی اصلی حالت کھو کر دوسری طرف ہو گیا تھا۔ چونکہ ہم کو ہینڈل کی ساخت کے اعتبار سے اگلے پہیے کی طرف سے سوار ہونا نہیں آتا تھا، لہذا سائیکل سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح مجروح بائیسیکل لیے گھر آئے۔ اب چونکہ ہمیں دوسری جانب سے سائیکل پر سوار ہونا نہیں آتا تھا، اسی لیے ہم نے اپنی سائیکل سواری کی مشق کو سیکھنے کے عمل کو نامکمل چھوڑا اور مجرموں کی طرح، چوروں کی طرح جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی سائیکل، خراب حالت جو سائیکل کی ہو گئی تھی اس کو لیے گھر آئے۔ اور گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحریر نہیں تھا کہ اب بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ شوکت تھانوی کے اس مزاحیہ مضمون کا مرکزی خیال یہ ہے کہ آج کل کے نوعمر لڑکے بائیسیکل اور موٹر سائیکل دونوں کے اس قدر دیوانے ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے دوسروں کی سائیکل اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اسی طرح چوٹیں کھاتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں، بالآخر وہ چلانا سیکھ جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ مضمون ہمارے معاشرے کی ایک سچی تصویر کشی ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا جنون ہو جائے یا شوق ہو جائے تو ہم اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر طریقے کو جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں، اب چاہے اس طریقے کو اپناتے ہوئے
ہمیں چوٹیں آئیں, ہمیں تکلیف ملے یا پھر ہماری بےعزتی ہو. جی اسٹوڈنٹس, ہمیں امید ہے کہ آپ کو سبق کی ریڈنگ اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آتے ہیں ہم آپ کے ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 11 کی طرف. نمبر 1 پر ہے آپ کا پہلا ٹاسک جو ہے سبق بائسیکل کی تعلیم کی ریڈنگ کرنی ہے آپ نے. نمبر 2 پر ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہیں. نمبر 3 پر ہے مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں. نمبر 4 پر ہے مندرجہ ذیل کثیر انتخابی سوالات کے جوابات تحریر کریں. نمبر 5 پر ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. آخری اور چھٹے دن کا کام جو ہے آپ کا وہ ہے سرگرمی مکمل کریں. اپنی زندگی کا یادگار واقعہ ایسے ہی مزاحیہ انداز میں تحریر کریں. سبق کی ریڈنگ کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے کاپی ورک کی طرف. سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے. نکات دوم اسائنمنٹ نمبر 11 درجہ ششم اور سبق کا نام بائسیکل کی تعلیم. ہمارے طریقے کے مطابق سب سے پہلے آپ نے پہلے دن جو ہے وہ سبق کی ریڈنگ کرنی ہے. اب آپ آتے ہیں دوسرے دن کے کام کی طرف. بائسیکل کی تعلیم, اس کے آپ نے الفاظ معنی تحریر کرنے ہیں. الفاظ اور معنی آپ کے سامنے دیے جا رہے ہیں. دشواری, مشکل, بہشت, جنت, گفت و شنید, آپس میں گفتگو کرنا, تمنا, خواہش, جستجو, کوشش, لگن, نصف, آدھا, عزم, ارادہ, ماں, ساتھ, مشکل تمام, بہت مشکل سے, سانحہ, حادثہ, ساخت, بناوٹ. تیسرے دن کا کام ہے آپ کا مختصر سوالات و جوابات, یعنی مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں. پہلا سوال, مصنف کے بزرگوں کو کس چیز کا علم تھا؟ جواب, مصنف کے بزرگوں کو مصنف کے دلی کیفیات اور خواہشات کا علم تھا. سوال نمبر 2, مصنف کو پہلی بار سائیکل چلانے کا موقع کب ملا؟ جواب, ایک دن کوئی مہمان سائیکل پر مصنف کے بزرگوں سے ملنے آئے تو مصنف کو ان کی سائیکل چلانے کا موقع ملا. سوال نمبر 3, بزرگوں نے کیا طے کیا تھا؟ جواب, بزرگوں نے یہ طے کیا تھا کہ کسی پرانی سائیکل پر سوار ہو کر سائیکل چلانے کی مشق کریں تاکہ پہلے سائیکل چلانی سیکھ لی جائے پھر نئی سائیکل خرید کر دی جائے. سوال نمبر 4, مضمون کے اختتام پر ایسا کیا ہوا ہوگا جو ناقابل تحریر تھا؟ جواب, مصنف کے بزرگوں نے انہیں خوب ڈانٹا ہوگا اور یقیناً ان کی خوب پٹائی بھی ہوئی ہوگی جو کہ اس سبق میں مصنف کے لیے ناقابل تحریر ہے. چوتھے دن کا کام ہے آپ کا کثیر الانتخابی سوالات کے لیے درست جوابات منتخب کریں. پہلا, اس مضمون کے مصنف دیش ہیں. درست جواب ہے اس کا شوکت تھانوی. دوسرا, مصنف اپنے ہم عمروں کو سائیکل پر فراٹے بھرتا دیکھ کر دیش رہ جاتے تھے. درست جواب ہے کلیجہ تھام کر. نمبر 3, مصنف نے اپنا سائیکل چلانا سیکھنے کا تجربہ دیش انداز میں بیان کیا. درست جواب ہے مزاحیہ انداز میں. نمبر 4, سائیکل سڑک پر آرام فرمانے والے دیش سے ٹکرائی. درست جواب ہے گدھے. نمبر 5, اس شعر کا پہلا مصرع یہ ہے, دیش قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند. اب آ جاتے ہیں پانچویں دن کے کام کی طرف. پانچویں دن کا کام ہے آپ کا مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے. دشوار, کثرت, عزم, رفتہ رفتہ, ناگہانی. دشوار کا جملہ ہے, آج کل بے روزگاری کے باعث زندگی گزارنا دشوار ہو گیا ہے. یہ تمام جملے جو ہیں وہ آپ کے سامنے تحریر کر دیے گئے ہیں. آپ نے بالکل اسی طریقے سے کالم بنا کر بہت اچھی لکھائی کے ساتھ اپنی اپنی کاپیز میں جو ہے وہ اس تمام کام کو تحریر کرنا ہے. چھٹے اور آخری دن کا کام ہے آپ کا اپنی زندگی کا یادگار واقعہ ایسے ہی مزاحیہ انداز میں تحریر کریں. یعنی اب تک کی زندگی میں آپ کی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو مزاحیہ ہو تو اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے. اور یہ سرگرمی یا ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ نے اپنی کلاس ورک کی کاپی میں ہی تحریر کرنا ہے. جی اسٹوڈنٹس, یہ تھا ہمارا ویکلی اسائنمنٹ نمبر 11. امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سبق کی ریڈنگ اور تمام جو کاپی ورک ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے بالکل اسی طریقے سے جو ہے تمام کام اپنی کاپیز میں کرنا ہے. اب آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے اردو کے اگلے اسائنمنٹ میں. تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.